برمودا ٹرائینگل، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ گمشدگیاں، پراسرار واقعات اور ایسی کہانیاں جن کا کوئی جواب نہیں۔ تو آج ہم اسی لیجنڈ کی تہہ تک پہنچیں گے اور اس داستان کے پیچھے چھپے حقائق کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں اسی ایک سوال سے۔ سوچیں ذرا، ایک ہی رات 5 کے 5 فوجی طیارے غائب اور پیچھے کوئی نام و نشان تک نہیں۔ یہی تو تھا فلائٹ 19 کا وہ واقعہ جس نے برمودا ٹرائینگل کے اس معمے کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں زندہ کر دیا۔ تو آخر اس علاقے کو پانیوں کا قبرستان کیوں کہا جانے لگا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ ہے کتنی بڑی اور اس کی شہرت اتنی خوفناک کیوں ہے۔ تو یہ برمودا ٹرائینگل ہے کیا؟ یہ بحر اوقیانوس کا کوئی 5 لاکھ مربع میل پر پھیلا ایک خیالی تکون ہے جس کے کونے میامی، پورٹو ریکو اور برمودا کو جوڑتے ہیں۔ ہاں، خیالی، کیونکہ نقشے پر ایسی کوئی جگہ سرکاری طور پر ہے ہی نہیں۔ یہ تو بس ان حادثات کی وجہ سے مشہور ہو گئی جو یہاں ہوتے رہے۔ اور جب ہم حادثات کی بات کرتے ہیں تو یہ تعداد واقعی چونکا دینے والی ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں 1000 سے زیادہ، جی ہاں 1000 سے زیادہ بحری جہاز اور ہوائی جہاز یہاں لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا آنکڑا نہیں ہے، اسی وجہ سے تو اس جگہ کی شہرت اتنی خطرناک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مقامی قصے کہانیاں پوری دنیا میں اتنی مشہور کیسے ہو گئیں؟ مطلب ایک عالمی فنومینن کیسے بن گئیں؟ ظاہر ہے یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے میڈیا کا ایک بڑا کردار ہے۔ اس داستان کے بننے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، 1950 میں ایسوسی ایٹڈ پریس نے پہلی بار یہاں کے پراسرار واقعات پر ایک لسٹ چھاپی۔ پھر 1964 میں ونسنٹ گیڈس نے اسے برمودا ٹرائینگل کا نام دیا۔ لیکن اصل طوفان تو 1974 میں آیا جب چارلز برلٹس کی کتاب مارکیٹ میں آئی۔ وہ کتاب ایسی بکی کہ اس کی 50 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں اور بس یہ داستان پوری دنیا کے سر چڑھ کر بولنے لگی۔ اور جب کوئی معمہ اتنا مشہور ہو جائے تو پھر اس کی وضاحت کے لیے عجیب و غریب نظریات بھی سامنے آتے ہیں نا۔ تو چلیں اب ذرا ان سنسنی خیز اور آپ کہہ لیں مافوق الفطرت کہانیوں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ ایک بہت مشہور تھیوری ہے کہ سمندر کی تہہ میں اٹلانٹس کا شہر ڈوبا ہوا ہے، اور اس شہر کے جو طاقتور کرسٹلز ہیں نا، وہ جہازوں کے سسٹم خراب کر دیتے ہیں اور بس وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان گمشدگیوں کے پیچھے سمندر کے بڑے بڑے عفریت ہیں، جیسے کہ وہ دیو ہیکل سکویڈ۔ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ کوئی بہت بڑی مخلوق پورے کے پورے جہاز کو نیچے کھینچ لے۔ اور پھر آتی ہیں سب سے دلچسپ کہانیاں ٹائم وارپس اور ورم ہولز کی۔ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں ایسی میگنیٹک فورسز ہیں جو وقت اور خلا کو موڑ دیتی ہیں اور شاید جہازوں کو غائب ہی کر دیتی ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری مافوق الفطرت قیاس آرائیاں تو ایک طرف، اب آتے ہیں اس تجزیے کے ایک اہم موڑ پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب سائنس اس داستان کا سامنا کرتی ہے تو حقیقت کیا نکل کر سامنے آتی ہے۔ یہاں پر آپ کو داستان اور حقیقت کے درمیان کا فرق صاف نظر آئے گا۔ ایک طرف ہیں اٹلانٹس اور خلائی مخلوق جیسی کہانیاں، اور دوسری طرف ہیں بالکل ٹھوس سائنسی وضاحتیں، شدید موسم، سمندر کی طاقتور لہریں، انسانی غلطی اور جہازوں میں تکنیکی خرابی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں 3 بڑی قدرتی طاقتیں ہر وقت کام کر رہی ہوتی ہیں۔ پہلی، شدید موسم، یہ علاقہ سمندری طوفانوں اور واٹر سپاؤٹس کا گڑھ ہے۔ دوسری، سمندر خود بہت خطرناک ہے، یہاں گلف سٹریم کی تیز ترین لہریں ہیں اور ایسی لہریں بھی اٹھتی ہیں جو عام لہروں سے 2-3 گنا بڑی ہوتی ہیں۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ، انسانی عنصر۔ یو ایس کوسٹ گارڈ خود کہتا ہے کہ زیادہ تر حادثے انسانی غلطی یا مکینیکل فیلئر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب واپس چلتے ہیں اس سب سے مشہور کیس پر، فلائٹ 19 پر، اور دیکھتے ہیں کہ یہ سائنسی اصول اس سب سے بڑے معاملے کو کیسے حل کرتے ہیں۔ فلائٹ 19 کی تباہی کسی ایک پراسرار وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ غلطیوں کا ایک پورا سلسلہ تھا۔ سب سے پہلے فلائٹ لیڈر لیفٹیننٹ ٹیلر علاقے سے ناواقف تھے اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پھر طوفان کے بیچوں بیچ ان کے کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ باقی پائلٹس نے کہا بھی کہ مغرب کی طرف چلو، لیکن انہوں نے غلط موڑ لیا اور اپنے پورے اسکواڈرن کو کھلے سمندر میں اور آگے لے گئے۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ سب کا ایندھن ختم ہو گیا اور وہ طوفانی سمندر میں گر کر تباہ ہو گئے۔ اور اس رات کا نقصان بہت بڑا تھا۔
فلائٹ 19 کے 14 لوگ تو تھے ہی، ان کی تلاش کے لیے جو مارٹن مرینر طیارہ بھیجا گیا تھا وہ بھی ہوا میں دھماکے سے پھٹ گیا، جس میں مزید 13 لوگ تھے۔ کل 27 جانیں اس ایک واقعے میں ضائع ہوئیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ان واقعات کی اتنی منطقی وضاحتیں موجود ہیں تو پھر برموڈا ٹرائنگل کی یہ داستان آج بھی اتنی زندہ اور اتنی طاقتور کیوں ہے؟ اس کا جواب شاید مصنف لیری کوشے کے اس قول میں ہے، کوئی شخص کسی موضوع کے بارے میں جتنا کم جانتا ہے وہ اتنی ہی بہتر پراسرار کہانی لکھ سکتا ہے۔ اصل میں یہ پوری داستان زبردست کہانی سنانے کا کمال ہے، جس میں اکثر ضروری حقائق کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کہانی زیادہ پراسرار اور دلچسپ لگے۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک آخری سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، اگر سائنس ان واقعات کی وضاحت کرتی ہے تو یہ لیجنڈ آخر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ شاید اس لیے کہ ہم انسانوں کو نامعلوم کی کشش ہمیشہ سے رہی ہے۔ شاید ایک اچھی دلچسپ کہانی ہمیں ایک سادہ سی سچائی سے زیادہ پسند